الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احکام حج کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے ایام التشریق. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ ڈاکٹر عبدالحمید ظفر الحسن صاحب. تو آئیے ناظرین، اس سلسلے میں انہی کی زبانی مفصل رہنمائی حاصل کی جائے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پروگرام میں آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے. ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. وإیاکم، بارک اللہ فیکم. آمین یا رب. جو حجاج کرام ہیں اور جو مناسک حج ہیں، ان کی مناسبت سے بھی، اور یہ کہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ایام التشریق کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کہ اس سلسلے میں کیا تعلیمات و ہدایات ہیں، ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، ایام تشریق حجاج کے لیے بھی اور غیر حجاج کے لیے بھی بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. جی مختصراً پہلے یہ بتا دیا جائے، ایام تشریق سے مراد عید الاضحیٰ کے بعد کے مزید اور 3 دن 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کا دن ہے. یعنی عید کو چھوڑ کر. جی، عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن. جی، عید الاضحیٰ کا دن چھوڑ کر اس کے بعد صحیح. مزید آگے جو 3 دن آتے ہیں، ان تینوں دنوں کو ایام تشریق کہا گیا ہے. جی، یعنی آج ایام التشریق میں سے پہلا دن ہے. جی. صحیح. اور وجہ تسمیت اگر دیکھا جائے، مختصراً تشریق کیوں کہا گیا، اس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان ایاموں میں کیا ہے، حجاج جب قربانی یا ہدی یعنی جو 10ویں دن کیا کرتے تھے، جی تو ان ایاموں میں جو ہے گوشت کو کیا ہے سورج کے سامنے رکھ دیا کرتا ہے، سوکھ جائے، بعد میں کیا ہے خشک ہو جائے، بعد میں استعمال میں آیا کرے، یعنی اسے محفوظ کیا جائے. پرانے وقتوں میں چونکہ یہ جدید ایجادات موجود نہیں تھی، جی، تو اس وجہ سے یہ طریقہ اپنایا جاتا. جی، تو یہ ایک یعنی اس کی وجہ بتائی جاتی ہے. الغرض جو بھی ہو وجہ اس کی، لیکن ایام تشریق سے یہ ایام کیا ہے، مراد ہے اور معروف ہے. صحیح ہے. 11، 12، 13 ذی الحجہ غیر حاجیوں کے لیے اہمیت اس ناحیے سے ہے کہ یہ بھی قربانی کے ایام ہیں. جی. 10ویں تاریخ ذی الحجہ جو کہ عید الاضحیٰ کے دن ہے، اس دن قربانی کی جائے. اگر کوئی نہیں کر سکتا یا مزید اور قربانیاں کرنا چاہتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ 11 ذی الحجہ کو بھی کر سکتا ہے، 12 کو بھی کر سکتا ہے اور 13 کو بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے ایام التشریق ایام ذبح، کہ ایام تشریق یہ تمام ایام کیا ہے، قربانی کے ایام ہیں. جی. اور ایک دوسری ناحیے سے بھی اہمیت رکھتا ہے غیر حاجیوں کے لیے، وہ یہ کہ جس طرح قربانی کے ایام ہیں، اسی طرح یہ اللہ کے ذکر کے بھی ایام ہیں. جی بے شک. یعنی تکبیرات وغیرہ کا جو ہمیں اہتمام کرنا ہے، چاہے وہ تکبیرات مطلق ہو یا تکبیرات مقید ہو، جیسے کہ تفصیلاً بات گزر چکی ہے گزشتہ مقام میں. مزید اشارہ ہو جائے. جی. تکبیرات مطلق سے مراد یہ کہ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ہمیشہ کوشش یہ رہے کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور بالخصوص جو مسنون تکبیرات ان ایاموں میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. جی، یہ تکبیرات اور یہ اذکار ہمیشہ ہی ہونا چاہیے. جی. اور بالخصوص گفتگو ہو رہی ہے ذو الحجہ کے ابتدائی دنوں کے تعلق سے، اور پھر ایام التشریق میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے. جی. تو یہ مطلق تکبیرات ہو گئی کہ ان دنوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ، گھر میں، بازار میں، دفتر میں، انسان یا گاڑی میں، راستے میں، سفر میں تکبیرات کی خوب کثرت کرے، پابندی کرے. صحیح. تو مطلق کے یہ معنی ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے. جی. جبکہ دیگر تکبیرات ہیں انہی دنوں میں جو کہ مقید ہیں. جی. اس سے کیا مراد ہے؟
مقید تکبیرات سے مراد یہی تکبیرات ہیں، یعنی جو جملے اور جو کلمات ہیں، عبارات. جی عبارات ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد، فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ان تکبیرات کا کیا ہے اہتمام کیا جائے، جیسے کہ اس سلسلے میں بھی ہمیں کیا ہے بعض آثار سے کیا ہے رہنمائی ملتی ہے۔ صحیح۔ یوم عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد سے، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے ان تکبیرات مقیدہ کا آغاز ہوگا، ایام التشریق میں بھی جاری رہے گا آخر تک، یعنی جو آخری یوم التشریق ہے 13 ذی الحجہ، تو اس روز عصر کی نماز کے بعد تک یہ تکبیرات مقید جو ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو غیر حاجی کے لیے بھی گویا کہ یوں ان ایام کی فضیلت اہمیت ہے۔ اگر یہ گفتگو کی جائے کہ جو تکبیرات کا معاملہ ہے تو کیا یہی حکم اور یہی تفصیل اور یہی اوقات حاجی کے لیے بھی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، حاجی بھی یعنی ایام تشریق میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہے اور انہی تکبیرات کی پابندی وہ کرے، صحیح ہے، چاہے مطلق طور پر کرے، اور اسی طرح کوشش رہے کہ مقید تکبیرات کا بھی اسے کیا ہے اہتمام کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ البتہ یہ کہ حاجی جو ہے اس سے قبل ذو الحجہ کی ابتدا سے، یا جب سے اس نے احرام باندھا ہے، یا جب سے یوم الترویہ سے اعمال حج مناسک حج کی ابتدا ہوئی ہے، تو تلبیہ کا زیادہ اہتمام کرے گا، اور 10 ذی الحجہ کو جب وہ رمی شروع کرے گا اس وقت جو اس نے تکبیر کہی ہے تو اس کے ساتھ ہی تلبیہ موقوف ہو جائے گی، اور اس کے بعد صرف تکبیر ہی کا سلسلہ ہوگا حاجی کے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ ذو الحجہ کی ابتدا سے ہی تکبیرات، ظاہر ہے کہ جو غیر حاجی ہے وہ تلبیہ تو نہیں کہے گا۔ تو یہ جو ایام التشریق ہیں، یعنی اگر حجاج کرام کے حوالے سے اور احکام حج جیسا کہ ہمارا موضوع گفتگو چل رہا ہے، تو اس تعلق سے اگر گفتگو کی جائے، 8 ذو الحجہ یوم الترویہ، یعنی حجاج کرام مکہ سے مینا پہنچے تھے، اور 8 اور 9 کی درمیانی رات انہوں نے مینا میں ہی بسر کی تھی۔ 9 ذی الحجہ کی صبح وہ مینا سے عرفات پہنچے تھے، وقوف عرفہ جو کہ حج کا رکن اعظم تھا انہوں نے ادا کیا۔ پھر اسی روز یوم عرفہ کے روز یعنی 9 ذی الحجہ کو مغرب کے وقت وہ مزدلفہ کی جانب چلے گئے۔ وہ رات یعنی 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کی درمیانی رات انہوں نے مزدلفہ میں بسر کی ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کی صبح جو کہ یوم النحر ہے، جو کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، انہوں نے 5 کام کیے اور اسی دن وہ لوگ حلال ہو گئے، یعنی احرام کھول دیا۔ اب 10 کے بعد جو 11، 12، 13 یہ آج ہمارا بالخصوص موضوع گفتگو ہے۔ تو حجاج ان دنوں میں یعنی یہ جو ایام التشریق ہیں 11، 12، 13 ذو الحجہ، کیا اعمال انجام دیں گے؟ سب سے اہم عمل حجاج کو ان ایاموں میں کیا ہے رمی کرنا ہے۔ اور جیسے کہ اگر 11 ذی الحج ہے تو 11 ذی الحج کو حجاج کو رمی کرنا ہے، اور یہ رمی جو ہے صرف ایک جمرے کو نہیں، ایک مقام پر نہیں، بلکہ 3 مقامات جو رمی کے متعین ہیں ادھر، تینوں مقامات پر کیا ہے رمی کرنا ہے۔ یعنی گزشتہ کل یعنی 10 ذو الحجہ کو بھی رمی کی تھی، آج پھر کر رہے ہیں 11 کو، تو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ کل والے دن جو رمی حجاج نے کی تھی 10 ذی الحج کو، وہ صرف ایک ہی مقام پر رمی کی تھی، جمرۃ العقبہ، جو بڑا جمرہ جو سب سے بڑا ہے، جو کہ یعنی مکہ المکرمہ کے جانب ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن 11 ذی الحج کو، اسی طرح آگے بھی جو 2 دن ہیں 12 اور 13 کو، ان ایام میں کیا ہے تینوں جمرات پر کیا ہے انہیں کیا ہے رمی کرنا ہے۔ یہ تو ایک فرق ہو گیا، اور دوسرا فرق یہ کہ 10 تاریخ کو جو رمی کی گئی تھی صرف ایک جمرے کی، وہ صبح کی گئی، صبح سے اس کا وقت شروع ہو گیا تھا غروب آفتاب، لیکن اب باقی 3 دنوں میں یعنی ایام التشریق میں اس کا کیا وقت ہے؟ اس کا وقت جو متعین ہے وہ زوال کے بعد، زوال الشمس، یا کسی اور الفاظ میں سمجھ لیا جائے ظہر کا وقت کے قریب یا ظہر کا وقت شروع ہو جائے تو اس کا وقت کیا ہے شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے قبل ان ایاموں میں رمی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ رمی کیا ہے، اس کا حکم بھی اگر دیکھا جائے اگرچہ رکن نہیں لیکن یہ واجبات میں سے ہے، واجبات میں سے تینوں ایام یا دونوں ایام رمی کرنا ہے، 11 اور 12 کو یہ چاہے جو 13، لیکن جو وجوب ہے وہ 11 اور 12 ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ 7 کنکریاں
وہ بن لے، اکٹھا کر لے، چاہے مزدلفہ سے، اگر ممکن ہے، نہیں ممکن ہے مینا پہنچ کر کے، المہم اس کے پاس 7 کنکریاں ہونی چاہیے. پہلے جمرہ اولا پر جی جمرہ اولا پر پہنچے، اور کوشش رہے اس کی پوری کہ جو رمی ہو وہ حوض میں جو ادھر بنائے گی یہ جگہ کنکری اس کے اندر اسی کے پہنچ اندر جائے، جا ٹک کر جائے. جی. صحیح اور ہے. اس کو مارنے میں کوئی بہت زیادہ اس کو بولتے ہیں طاقت یا بہت زیادہ پہلوانی دکھانے کی ادھر ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. بلکہ اعتدال کی راہ میں رہتے ہوئے آرام آرام سے تکبیرات کا اہتمام کرتے ہوئے جی یعنی ہر کنکری جی جو ہے وہ تکبیر کہتے ہوئے تکبیر، اللہ جی اکبر کہتے ہوئے جی ماری جائے گی. یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے مارے. اور جب 7 کنکریاں مارنے سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہے، وہ آگے بڑھنے کے بعد یعنی بائیں جانب وہ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر، یعنی رش سے ذرا ہٹ جائے جی تاکہ نہ خود کو تکلیف ہو کہ آنے جانے والے جی لوگ اسے دھکا لگا رہے جی ہیں، صحیح نہ دوسروں کا راستہ روکیں، صحیح دوسروں کو بھی تکلیف نہ صحیح. ہو. تو بائیں جانب ہو کر وہ قبلہ رخ ہو کر، جی بہتر ہے، افضل ہے، مستحب ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. جی کوئی یعنی ضروری نہیں ہے. ہاں ضروری اگر نہیں، گنجائش ہے اگر گنجائش ہے تو یہ اور ایک افضل ہمت عمل، ہے. جی افضل عمل ہے، سنت صحیح عمل ہے، ہے. اسے ترک نہ کرے. تو حج کے دوران وہ مواقع جہاں قبلہ رخ ہو کر اور باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت ہے، مستحب ہے، جی افضل ہے، جی تو ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے. جی ایک مقام یہ بھی ہے. یعنی 11 12 اور اگر جو کوئی چاہے 13 ذوالحجہ کو صحیح پہلے جمرہ کی رمی کے بعد، صحیح بات. پھر دوسرا جمرہ، آگے بڑھے دوسرے جمرے کو پہنچے تو ادھر بھی اسی طرح کرے جس طرح اس نے پہلے جمرے پہ پر کیا تھا. صحیح ہے. 7 مرتبہ جو ہے 7 کنکریاں مارے، ایک ایک مرتبہ کر کے، اور ہر دفعہ جب بھی مارے وہ اللہ اکبر تکبیر کا اہتمام کرتے ہوئے مارے. اگر فارغ ہو جائے تو آگے بڑھے، اور اگلا جو جمرہ ہے، اگلا مقام کنکری مارنے کا، اس سے پہلے بائیں جانب جہاں اس کو موقع مل جائے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر جتنا ہو سکتا ہے، جتنا طویل یعنی مدت دے سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے دعا کرے. اور کوئی خاص یعنی دعا ایسی ثابت نہیں ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے انشاءاللہ جو ہے، کیونکہ یہ سنت عمل ہے. جی. اور یہ آخری موقع ہے آخری موقع ہے. حج کے دوران جی قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر کے جو دعا مانگنے کا سلسلہ ہے، تو یہ اس کا آخری موقع ہے. صحیح. ابتدا ہوئی تھی اس کی صفا سے. جی صفا کے شروع میں، سعی کے آغاز میں، وہاں قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگنا سنت ہے. صحیح پھر مروہ، اور اس کے بعد میدان عرفات میں 3 ہو گئے، صحیح اور پھر جو ہے مزدلفہ میں فجر کے بعد 4 مقامات ہو گئے. پھر 11 12 13 کو بھی جو کوئی چاہے تو یہ جمرہ اولا اور جمرہ ثانیہ، یہ 5 اور 6 کل مقامات ہو گئے کہ جہاں دوران حج قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگنا سنت ہے. جی پھر اس کے بعد آخری جمرے کی جانب بڑھے گا. جی جب آخری جمرہ، اور آخری جمرے سے مراد وہی جمرہ ہے جو کہ بڑا ہے، جی سب سے بڑا اور پہلے دن جہاں پر کیا رمی جی کی ہاں، گئی. جہاں 10 ذی الحجہ جی کو یوم النحر کو یعنی عید کے دن رمی کی. جی ادھر پہنچ کر کیا ہے 7 کنکریاں اس کے ساتھ رہیں، اور ایک ایک کنکری کر کے وہ مارے، جی اسی حوض میں جا کر گرے، اور ہر مرتبہ جب بھی مارتا ہے تو تکبیر کا اہتمام اللہ اکبر کہتے ہوئے مارے. صحیح ہے. جب اس سے فارغ ہو جائے آگے بڑھ کر وہ جہاں جانا چاہتا ہے، یعنی اپنے جائے، روانہ، وہاں اپنے رکے مقام نہیں. پر جانا چاہتا ہے ادھر جائے، لیکن ادھر رک کر اور کوئی خاص دعا کا اہتمام کرنا ایسے اور نہ ثابت رکنا نہیں. ہے. جی نہ رکنا ہے. تو اب یہ کہ رمی کے حوالے سے یہ اشارہ بھی مناسب ہوگا کہ بہت سے لوگ اس میں مبالغہ کرتے ہیں، جیسے آپ نے تذکرہ کیا. جی ظاہر سی بات ہے، یعنی چاہے وہ پہلے دن کا رمی ہو، دوسرے دن، تیسرے دن، یا 13 ذی الحجہ کی بھی اگر رمی ہو، تو اس میں انسان مبالغے سے کام نہیں لے. مبالغے سے مراد ادھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہے بنی اور لوگوں کو دکھایا، صحابہ کرام کو، کہ اسی طرح جو ہے کنکریاں اور اسی قسم کے تقریباً چنے کے برابر، جی چنے کے برابر تم اکٹھا کر کے، صحیح ہے. اور کہا کہ وَإِيَّاكُمْ الْغُلُوَ، اور خبردار تم غلو اور زیادتی مت کرنا. مطلب یہ کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز مت لو. اب اگر دیکھیں اگر کوئی جوتا چپل اٹھا کر مارتا ہے، یا اگر کوئی بڑا پتھر اٹھا کر کے مارتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، اور یہ غلو اور زیادتی میں داخل ہے. جی اصل دین یہ ہے، اور اصل عمل جو کہ باعث اجر و ثواب ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت کا جو مستحق ہے جو عمل، وہ ہے جو کہ سنت کے مطابق. صحیح بات. لیکن انسان یہ سوچے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھوٹی سی کنکری ماری، مگر میں جوتا ماروں، بڑا پتھر پھینکوں،
لکڑی پتھر یا کوئی ڈنڈا ماروں شیطان کو کہ خوب دشمنی نکالوں، صحیح بات، تو یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ صحیح بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہی افضل ہے صحیح، اور وہی اصل عبادت ہے، اور ہم اسی طریقے کو اپنانے کے مأمور ہیں، پابند ہیں۔ بالکل، پھر وہاں ایسے مناظر بھی نظر آتے ہیں کہ بہت سے حاجی دوسروں کو دھکا دیتے ہوئے اور دوڑ کر آتے ہیں دور سے، صحیح، اور اس قدر شدت پسندی ہوتی ہے کہ جو کوئی بیچارہ کمزور ہے جو گر گیا تو بس گر گیا، یعنی وہاں حقیقت یہ ہے کہ جو گر گیا وہ کچلا جائے گا، صحیح، ایک بار جو گر گیا شاید وہ اٹھنے نہیں پائے گا۔ تو یوں اس طریقے سے بھیڑ اور اتنا سنگ دل ہو جانا، تو یعنی بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام حاجی جو اب تک حاجی بنے ہوئے تھے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، جگہ جگہ آنسو بہا رہے تھے، لیکن یہاں اس جگہ پہنچتے ہی شیطان کو جو کنکریاں مار رہے ہیں تو گویا خود ان میں نعوذ باللہ کوئی غلط اثرات آ گئے ہیں، یوں ان کے انداز بدل گئے، اور اس سے پہلے جو نرمی تھی، نرم مزاجی تھی، رونا فریاد اللہ کے سامنے، جی، اب وہ سب ایک دم دیکھتے ہی غائب ہو گیا، صحیح بات ہے۔ اور دوڑتے آتے ہیں اور مارتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی تھی اس موقع پر جب صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا مقام عرفہ سے جب یعنی مقام مزدلفہ سے جب نکلنا تھا تو کہا کہ السکینہ السکینہ، جی، تم سکینت یعنی آرام آرام سے جاؤ، اس میں جلد بازی نہ کرو۔ تو یہ حکم صرف اس مقام پر لاگو نہیں بلکہ پورے اعمال حج پر ہے، تمام مناسک حج میں اور اس کے بعد تمام زندگی جی، تو یہ چیز اس کا خیال رکھا جائے۔ میں۔ صحیح ہے۔ تو یہ پہلا عمل ہو گیا، یعنی رمی جمرات ایام التشریق میں سے پہلے دن میں۔ جمرات کے موقع پر یا رمی کے سلسلے میں اگر آپ سے یہ سوال دریافت کیا جائے کہ اس میں دوسرے کو وکیل بنانا، جی، کہ کوئی خود نہ جائے رمی کے لیے کسی دوسرے سے کہہ دے، جی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اگر کوئی مجبوری ہے، یعنی صحت اگر ساتھ نہیں دے رہی یا بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ ہے، عمر دراز کوئی شخص ہے، جی، یا اگر کم عمر ہے یعنی خدشہ ہے کہ شاید پریشان ہو جائے، تو اسی حالت میں نیابتاً اس کے طرف سے کوئی اگر رمی کرنا چاہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مساقہ کوئی حرج نہیں۔ اور اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو یعنی فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرو جتنا تمہارے اندر استطاعت اور طاقت ہے۔ اب اگر کوئی شخص جا نہیں سکتا تو اس کا مطلب وہ رمی نہ کرے بلکہ یہ رخصت جی اپنے طرف سے کسی کو یا نیابتاً مثلاً جی کوئی خاتون ہے، عورت جی ہے، عورت ضعیف ہے، بچہ ہے، کیونکہ وہ دن جو ہے بھیڑ بیمار بھاڑ ہے۔ ہوتے ہیں جی ہاں، اور بہت سارے لوگ بھیڑ بھاڑ میں جو ہے یعنی ماحول برداشت نہیں کر پاتے، مزید اور دقت پریشانی میں پڑ جان کا جاتے ہیں، خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اگر کسی اور کو توکیل کر دے یا جی، یعنی اپنے نیابت میں کسی کو کر دے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مساقہ کوئی حرج نہیں۔ تو جس کسی کو وکیل بنایا گیا ہے جی، تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنی رمی کرے گا اور مستقل طور پر دوبارہ کیا ہے دوسری کی طرف سے کیا ہے رمی کرے گا، جی، اور یعنی ہر جمرے پر پہلے اپنی رمی کر لے، جی پھر اس کے بعد وہیں پر جو ہے جس نے اسے اپنا وکیل یا اپنا نائب بنایا ہے جی تو اس کی طرف سے بھی کر لے۔ بالکل صحیح، ایسا نہیں کہ پہلے تینوں پہ کر کے آئے نہیں پھر دوبارہ اثر نو شروع کرے، ایسا نہیں، وہیں پر کھڑے کھڑے جی جس جمرے کی وہ رمی کر چکا ہے اپنے لیے، تو پھر جس کسی نے اسے اپنا نائب یا وکیل بنایا ہے جی تو اس کی طرف سے بھی کر لے۔ تو جو کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، یا خاتون یا عمر رسیدہ لوگ ہیں تو انہیں اجازت ہے کہ وہ اگر چاہیں تو کسی کو صحیح، اپنا وکیل یا نائب بنا دیں اس معاملے میں۔ تو یہ جو ایام التشریق ہیں تو ان دنوں میں رمی کا جو وقت ہے اس کا آغاز ہوا تھا زوال سے، جی جبکہ 10 ذوالحجہ کو فجر سے ہی یہ سلسلہ شروع تھا۔ ایام التشریق میں ابتدا ہے زوال سے، انتہا کب ہوگی؟ انتہا کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسے رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، جی، تو اسی لیے بعض اہل علم کے بعض محققین کا یہ کہنا ہے کہ اگر رات کے وقت بھی کوئی رمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جی کیونکہ اگر کوئی یعنی انتہا کی وقت ہوتی یعنی وقت ختم ہونے کا کوئی وقت ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کیا ہوتا ہے، جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کے وقت کے بارے میں تو رہنمائی فرمائی، بتایا، تحدید فرمائی تحدید کر دی، کہ زوال کے بعد، جی لیکن انتہا کے وقت کے بارے میں آپ نے کچھ فرمایا نہیں، پابند نہیں کیا، صحیح، تو گویا گنجائش ہے کہ رات کو گنجائش بھی ہے اس کی جا سکتی جی، ہے۔ اور اس میں آسانی بھی ہے، یعنی صحیح ہے، رات کے وقت جو ہے بھیڑ بھاڑ جو ہے لوگوں کا ہجوم کم رہتا ہے،
جی تو کوئی عمر دراز ہے یا عورت ذات ہے تو جا سکتی ہے رات کو جو ہے خود اپنے سے کیا ہے یعنی اپنا عمل انجام دے سکتی ہے. جی جی صحیح. تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں یعنی ایک موقع ہے اس کو غنیمت گنجائش ہے. جی گنجائش ہے کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. تو پہلے دن پہلا یوم تشریق یعنی 11 ذوالحجہ جی تو یہ عمل انجام دیا جائے گا تینوں جمرات کی رمی. صحیح. دوسرے دن دوسرا یوم التشریق یعنی 12 ذوالحجہ اس روز بھی ایسا ہی کیا جائے گا. صحیح. اب جب دوسرے دن کا سورج غروب ہو گیا اور پھر تیسرا دن ہے تو اس بارے میں وقفے کے بعد آپ سے سنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. محترم ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے. محترم مہمان کی زبانی. شیخ جیسا کہ وقفے سے قبل آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو چل رہا ہے ایام التشریق. ایام التشریق یعنی 11 12 13 ذوالحجہ. ایام التشریق میں سے پہلا دن 11 ذوالحجہ. حجاج کرام اس دن کیا مناسک انجام دیں گے اور پھر دوسرے دن یعنی 12 ذوالحجہ کو بھی کیا مناسک انجام دیں گے. آپ نے اس سلسلے میں تذکرہ فرمایا کہ سب سے اہم کام ہے رمی الجمرات. تینوں جمرات کی رمی کی جائے گی جس کی ابتدا زوال کے بعد سے ہوگی اور انتہا کا وقت مقرر نہیں ہے یعنی رات بھر بھی کی جا سکتی ہے. اب جب دوسرا دن یعنی 12 ذوالحجہ ایام التشریق میں سے دوسرا دن گزر چکا اب حاجی کے لیے کیا ہوگا کیا کیا جائے گا. 11 اور 12 کا جو معاملہ ہے تقریباً ایک ہی جیسے ہیں رمی کا معاملہ جیسے کہ آپ نے خود فرمایا. اب رہی بات 12 ذی الحجہ کو رمی کے بعد زوال کے بعد جب رمی کرے جی تو اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے وہ مینا سے رخصت ہو جاتا ہے صحیح ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں. جی البتہ اگر وہ رک جاتا ٹھہر جاتا ہے یہاں تک کہ یعنی مستقل روانہ ہو جاتا ہے. جی مستقل روانہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے لیکن کہ حج ختم ہو جی گیا. حج ختم ہو گیا. جی لیکن اگر وہ 12 تاریخ کو شام کو رک جاتا ہے رخصت نہیں ہوتا مینا سے جی تو اور 13 کے دن بھی رہ جاتا ہے 13 تاریخ کو بھی وہ رمی کرتا ہے تو یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر جی ہوگا. لیکن ضروری نہیں. ضروری نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى. جی صحیح. جس نے تعجل سے کام لیا یعنی 12 ہی کو رخصت ہو گیا وہ جی جلدی کی تو کوئی حرج نہیں. اور اگر کوئی تاخیر کیا ایک دن اور رک گیا اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لمن اتقى یعنی ادھر اشارہ ہے کہ یہ تقوی پرہیزگاری اجر و ثواب کے باعث سے کیا ہے یہ زیادہ افضل ہے. اور خود رسول اللہ جی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو رخصت نہیں ہوئے 12 ذی الحجہ کو بلکہ 13 ذی الحجہ کو کیا رخصت ہوئی ہے. اگرچہ آپ نے کیا صحابہ کرام کو اجازت دے دی تھی کہ ہاں رخصت ہو سکتا ہے تو یہ افضلیت کا معاملہ ہے. اور ظاہر سی بات یعنی تو اگر کوئی رک گیا 13 کو بھی تو صرف وہ مینا میں بیٹھا رہے گا یا نہیں. اگر 13 ذی الحجہ کو بھی وہ مینا میں رک جاتا ہے تو اسے کیا ہے رمی کرنا ہوا 13 تاریخ کو. اسی طرح جس طرح 11 اور 12 کو جو ہے اس نے رمی کیا ہے وہی کام کرنا جی. اور رمی سے فارغ ہونے کے بعد کیا ہے وہ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو سکتا ہے. کوئی حرج نہیں اس میں. تو یہ رمی الجمرات گویا کہ یہ آخری معاملہ تھا مناسک حج میں. جی اب اس کے بعد اپنے وطن کی جانب ہر کوئی لوٹ جائے گا جی ہر حاجی. جی لیکن جس طرح مہمان آتا ہے کسی کے ہاں تو بڑا اس کا استقبال کیا گیا اور بڑی محبتیں الفتیں ہیں بڑے جذبات ہیں. صحیح. لیکن یہ بات تو زیب نہیں دیتی کہ چلتے وقت وہ اچانک سے ہی بغیر ملاقات کے اور بغیر اللہ حافظ کہے ہوئے یا فی امان اللہ صحیح یا جو بھی دعائیہ کلمات ہوا کرتے ہیں تو یوں چلتا بنے تو یوں مناسب نہیں ہے. تو انسان جو حاجی ہے حج کے لیے آیا ہے دور دراز کے مقامات سے کوئی مشرق سے کوئی مغرب سے تو ہر حاجی اللہ کا مہمان ہے. جی تو واپسی کے موقع پر میزبان سے ملے بغیر وہ خاموشی سے چلتا بنے یہ مناسب نہیں ہے. مناسب نہیں ہے. تو کیا کیا جائے گا اس مقصد کے لیے؟ دیکھیے اس مقصد
کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے چاہیے کہ اس وقت تک مکۃ المکرمہ سے رخصت نہ ہو، روانہ نہ ہو اپنے وطن کی طرف یا اپنے ملک کی طرف، جب تک کہ الوداعی طواف نہ کر لے۔ جی اسے طواف الوداع کہا جاتا ہے۔ صحیح، اور طواف الوداع اس وقت کرے جب وہ فیصلہ کر لے کہ ہاں مجھ کو آج کے دن رخصت ہونا ہے، جی تو گویا کہ اختتامی اس کا جو عمل ہو، جی، آخری وقت میں، آخری وقت میں صحیح ہے، جتنا اس کو مؤخر کر سکتا ہے، جی تو وہ یہ ہے کہ مسجد حرام آ کر بیت اللہ کا کیا ہے طواف کرے اپنے عام لباسوں میں، اور اس صحیح۔ طواف کے بعد کیا ہے وہ رخصت ہو جائے۔ اور یہ بھی اگر دیکھا جائے اسے ترک نہ کرے، یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ جی، یعنی اگر کوئی مہمان ہے تو اگر اس کی واپسی میں اور روانگی میں 2-3 دن باقی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 2-3 دن پہلے ہی بغل گیر ہو کر اور مل جل کر جی جو ہے اب دوبارہ بیٹھ گیا، ایسا نہیں۔ جی تو اگر حج سے فارغ ہونے کے بعد حاجی مکہ میں ہے اور ابھی جو اس کی فلائٹ ہے، واپسی کا جو بھی پروگرام ہے، 3-4 دن ابھی باقی ہیں، تو ایسا نہ کرے کہ کسی بھی دن جب اس کا موڈ ہوا یا اپنی سہولت کو دیکھا تو جا کر طواف الوداع کر کے آ گیا، نہیں، بلکہ آخری دن جتنا ہو سکے آخری وقت میں صحیح۔ وہ طواف کرے گا۔ اس کے بعد پھر بس تھوڑا بہت جو ہے کہ ہوٹل جانا ہے، اپنا سامان جی سمیٹنا ہے یا چلتے کھانا پھرتے، وانا جی کھا چلتے لیا، پھرتے کچھ کام ہو جائے تو یوں آخری جی وقت میں کہ وداع کا معنی ہی یہی ہے کہ رخصت کرنا۔ جی صحیح بات، تو یہ جو طواف الوداع ہے یہ واجب ہے، جی تو کیا کسی کے لیے اس میں چھوٹ بھی ہے، گنجائش ہے؟ جی اگر عورت شرعی عذر سے ہے، اپنے مجبوری کے ایام سے ہے، تو اسے کیا ہے یہ رخصت ہے کہ وہ طواف وداع نہ کرے۔ نہ کرے، جی ہاں خود صحیح، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم، سے مروی ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جی لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ان کا آخری عمل یہ رہے کہ وہ بیت اللہ جا کر کیا ہے طواف کریں، جی الا کہ اگر عورت ذات ہے اور عورت اپنی شرعی عذر سے ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے تخفیف کا معاملہ ہے، جی یعنی وہ طواف نہ کرے، جی یہ ایک صحیح، رخصت ہے، ورنہ اس سے معاف ہے، جی اسے معاف ہے، ورنہ عموماً کیا ہے ہر مکلف کو، ہر حاجی کو کیا ہے طواف کیے بغیر جی۔ مکۃ المکرمہ سے رخصت نہیں ہونا تو چاہیے۔ جب پرانے وقتوں میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ یہ حدیث میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت صفیہ جی رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے کہ انہیں یہ شرعی عذر پیش آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب چلیں، جی روانہ ہو جائیں، جی یعنی طواف الوداع کے لیے انتظار کریں، رکیں، اس کی ضرورت اس نہیں کی ہے، ضرورت معاف ہے ان کے معاف لیے، ہے، یا جو بھی عورت جو اس کیفیت میں ہو۔ جی تو جب پرانے وقتوں میں یہ گنجائش تھی تو آج جب کہ بہت زیادہ انسان جو ہے حاجی وہ پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے صحیح بات ہے، کہ جو اس کی بکنگ وغیرہ کے معاملات ہیں، جی یعنی اگر ایک کام میں تاخیر ہو گئی جی تو پورا ایک سلسلہ ہے کہ متاثر بہت ہوتا سے ہے، کام متاثر ہوں گے، صحیح بات، اور ایک انسان اگر وہ تاخیر کرتا ہے، ملتوی کرتا ہے اپنی واپسی کو، تو پورا قافلہ اس سے جو ہے پریشان ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے صحیح کہ اس کی بس چھوٹے گی، سبھی کی چھوٹے گی، اور فلائٹ چھوٹے گی تو سبھی کی چھوٹے گی، اور کیا کیا، اور معلم اور جو یہ مطوف ہے، اور بکنگ ہے جگہ جگہ قدم قدم پہ، تو ایسے میں انسان کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون شرعی عذر سے ہو تو طواف الوداع اس کے لیے معاف ہے۔ اس کے بعد یہ کہ حجاج کرام جب سفر حج، یہ جو مبارک ترین حج ہے، جی تو وہاں روانہ ہوتے ہیں، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ حج سے پہلے یا حج کے بعد جی سفر مدینہ کی نوبت بھی آتی ہے، جی تو اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں؟ کیا یہ مناسک حج میں سے ہے، حج کا حصہ ہے، جی اور یہ کہ حج سے اس کا کوئی تعلق ہے، سفر حج، سفر مدینہ کا، جی یا کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے زیارت مدینہ یا زیارت مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی، یہ سفر حج کا کوئی یا فریض حج یا عمل حج کا کوئی رکن یا کوئی واجب یا کوئی جز یا حصہ نہیں ہے، یعنی حج سے اس کا کوئی تعلق کوئی نہیں تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جاتا ہے حج کرنے اور بغیر مسجد نبوی کی زیارت کیے بغیر جو ہے وہ لوٹ آتا ہے جی تو اس کا حج ہو جائے گا، صحیح، البتہ یعنی جتنے بھی مناسک حج ہیں ابتدا سے انتہا تک وہ صرف اور صرف مکہ میں، مکہ میں ہیں، مکہ سے باہر کوئی ایک بھی نسک نہیں ہے، صحیح حج کا کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے جو مکہ سے باہر کسی دوسری جگہ پر ہو۔
لہذا سفر مدینہ کے بارے میں پہلا تصور یہ، پہلی بات بنیادی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف محبت اور عقیدت کا ایک معاملہ ہے۔ تو مزید کیا اس سلسلے میں تعلق؟ مزید یہ کہ بس جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک محبت کا تقاضا ہے، جی، اور دور دراز سے لوگ آتے ہیں خاص طور پر، اور ان کو پتہ نہیں دوبارہ موقع لگے نہ لگے جی، یعنی آنے کا، تو مدینہ منورہ قریب ہے، تو اسی بہانے کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ زیارت بھی ہو جائے مسجد نبوی کی۔ صحیح، لیکن بس وہی ہے کہ یعنی کوئی یہ حج کا جز یا فرض حج کا کوئی حصہ نہیں۔ جی، مسجد نبوی یا مدینہ المنورہ کی جب زیارت ہو تو زیارت جی، تو ابتدا میں بالکل بنیادی بات ذہن میں رکھی جائے کہ زیارت ہوگی مسجد نبوی کی، جی یعنی انسان جب مدینہ کے لیے روانہ ہوا ہے حج سے پہلے یا حج کے بعد، جی تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت ہو، جی نہ کہ روضہ مبارکہ کی، جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، جی روضہ شریف ہے، تو اس کی زیارت کی نیت نہیں کی جائے گی، صحیح، بلکہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کی جائے گی۔ تو لا تشد الرحال والی جو حدیث ہے اس بارے میں فرمائیے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے یعنی نیکی یا سفر، ثواب، جی ثواب کے غرض سے کہیں سفر نہ کیا جائے مگر صرف 3 مساجد، صحیح، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روضہ مبارکہ یا قبر شریف وغیرہ کا ذکر نہیں فرمایا، صحیح، بلکہ کہا کہ ثواب کی نیت سے اجر ثواب حاصل کرنے کے لیے سفر صرف 3 مقامات کے لیے کیا جائے، جی، جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدوں کا ذکر فرمایا، مسجد حرام مکہ المکرمہ میں، جی، یعنی کل یہی 3 مقامات ہیں، مسجد نبوی جو کہ جی، مدینہ المنورہ میں ہے، صحیح، اور مسجد اقصی جو کہ فلسطین میں یا مقام شہر قدس میں جی، ہے، بیت المقدس ہے۔ جی، حالانکہ آپ نے ادھر جو ہے یعنی کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے، کسی اور مقام کا، اور جی، آپ نے محصور ہے ان 3 مساجد میں، محصور ہے۔ جی، تو مدینہ المنورہ کی زیارت کیا ہے مقصود ہو، اور مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کی زیارت مقصود ہو۔ صحیح، مقصود یہ ہو کہ بھائی مسجد نبوی میں اگر ہم جائیں گے، نماز پڑھیں گے، جی، تو اس نماز کا اجر و ثواب بنسبت دوسرے مساجد کی زیادہ ہے، زیادہ ہے، جی، یعنی مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، جی، اس کے بعد جس مسجد میں 1,000 نماز کے برابر اجر و ثواب پڑھنے کا وہ مسجد کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے۔ جی، تو یہ نیت ہو سکتی ہے، یہ نیت ہو سکتی ہے، اور باقی کوئی اور نیت کرنا جی، کہ قبروں کی زیارت کرنا یا جنت البقیع وغیرہ کی، یا یہ تصور رکھنا کہ اصل حج ہی یہاں ہے، ہاں یہ سب درست جی، نہیں یہ ہے۔ بالکل جو ہے تو اسی لیے یعنی باطل ہے، اگر ہم دیکھیں تو کوئی خاص ایسا صحیح ہے، عمل ہمیں نہیں ملتا کہ یا کوئی خاص نسک جسے کہا جا سکتا ہے حج سے متعلق مسجد نبوی میں۔ جی، اور جب مسجد نبوی پہنچے گا انسان، مسجد نبوی میں داخل ہوگا تو کوئی الگ طریقہ ہے، الگ ترتیب ہے، یا یہ کہ عام مساجد میں دخول کے جو آداب ہیں تو وہی آداب؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، مسجد نبوی اگرچہ یعنی ادھر نماز پڑھنے کا اجر ثواب باقی دیگر مساجد سے زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کے، لیکن یعنی آداب اور جو طور طریقہ ہونا چاہیے، جو دعا ہے وہ تو وہی ہے جو کہ عام مساجد میں صحیح ہے۔ ہے، بہتر ہے کہ باوضو ہو کر مسجد داخل ہو، جی، یعنی اپنا داہنا قدم رکھے اور بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جی ہاں، اس دعا کو پڑھ کر داخل ہو، اور اس وقت تک مسجد نبوی میں نہ بیٹھے کہیں پر جب تک کہ کم از کم کیا ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد کا اہتمام نہ کر لے، جی، اور فضول باتیں مسجد نبوی میں نہ کرے جیسے کہ دوسری مساجد میں نہیں کرنا ہے۔ تو یہی یعنی آداب ہیں جن کا لحاظ مسجد نبوی میں رکھا جائے۔ اور کسی بھی مسجد کی طرح مسجد نبوی میں بھی تحیۃ المسجد بھی پڑھی جائے گی، جی پھر یہ کہ جب جماعت کا وقت ہوگا فرض نماز بھی پڑھی جائے گی۔ ادھر تو تحیۃ المسجد کہاں پڑھنا بہتر ہے اور عام نماز کہاں پڑھنا بہتر ہے مسجد نبوی کے اندر؟ دیکھیے پوری مسجد نبوی میں آپ کہیں پر بھی نماز پڑھ لیں، اجر و ثواب امید کی جاتی ہے، اگر انسان کے اندر اخلاص ہے تو اسے مکمل اجر و ثواب ملے گا۔ صحیح ہے، لیکن اگر موقع لگتا ہے اور ممکن ہے تو روضہ مبارکہ جو منبر رسول، محراب رسول سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارکہ کے درمیان کی جو جگہ ہے، اگر ادھر میسر ہو تو ادھر جا کر کے نوافل کا اہتمام کرے انسان، اور اسی طرح فرض نماز ادھر پڑھتی یہ زیادہ بہتر ہے۔ صحیح ہے، لیکن بات یہی کہ میسر ہو، آسانی ہو، اس کے لیے بہت زیادہ یعنی کسی کو تکلیف دے کر کے ادھر پہنچنا یہ درست نہیں ہوگا، صحیح ہے، جی، یہ چیز ہے۔ بہتر ہے۔
اور اگر کوشش کرے کہ پہلی صف مل جائے تو پہلی صف کی بھی ظاہر سی فضیلت بات ہے، یعنی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اول صف میں نماز پڑھنا، شرکت کرنا. تحیۃ المسجد جو ہے وہ بہرحال وہ وہاں روضہ میں وہ جو مقام ہے جو اصل قدیم مسجد ہے، کوشش کرے کہ وہاں مل جائے. جی. اور جو عام جماعت ہے تو پہلی صف کی فضیلت بہرحال وہ قائم ہے اپنی جگہ. اور اسی طرح مدینہ منورہ میں قیام کے دوران جو چیزیں جن کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز سے فراغت کے بعد، یعنی یہ نہ تو ضروری ہے نہ مناسک حج سے اس کا کوئی تعلق ہے، لیکن یہ ایک حق ہے اور محبت و عقیدت کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کے سامنے پہنچے جی اور سلام پیش کریں. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے، قبر شریف کے سامنے آ جائے اور آپ پر جو ہے درود و سلام کرتے ہوئے کیا ہے گزر جائے. صحیح. ادھر یعنی ٹھہر کر کچھ وقت دے کر دعا کرنا یا قبلہ رخ ہو کر اس قسم کے اعمال سے کیا ہے گریز کرے. جی، قبلہ رخ ہو کر بھی دعا سے گریز کرے، چی جائے کہ وہیں روزے کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر آدمی دعا کرے. وہ بھی غلط ہے. یعنی صرف جو ہے درود و سلام ایک امتی پر حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سلام پیش کرے، سلام پیش کرے. اور اسی طرح ادب و احترام کے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں جی حضرت ابو بکر ہیں اور اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب ہیں، جی ان کے حق میں جو ہے دعائے خیر ترضی یعنی رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے کیا ہے گزر جائے. یہ بھی کیا ہے یعنی بہتر ہوگا اس کے لیے. صحیح. اور مزید یہ کہ مدینہ میں قیام کے دوران مسجد قباء کی زیارت جو ہے وہ بھی مسنون ہے. ایک اہم عمل اور ایک نیکی کا ذریعہ نیکی حاصل کرنے کا. جی. مسجد قباء ایک پہلی مسجد جس کی بنیاد یعنی اسلام میں رکھی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے تو آپ باقاعدہ ادھر جایا کرتے تھے. کم از کم کیا ہفتے میں ایک مرتبہ جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وضو کر کے نکلا کرتے تھے اور جا کر کے مسجد نبوی میں کیا ہے نماز پڑھا کرتے تھے. جی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسجد قباء میں اگر کوئی باوضو ہو کر آ کر نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا جو اجر و ثواب ہے ایک عمرے کے اجر و ثواب کے برابر ہے. سبحان اللہ. تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے کہ مسجد قباء حاضر ہو کر کیا ہے وہ نماز پڑھے، اس موقع کو ترک نہ کرے. صحیح ہے. تو اس کے علاوہ مزید یہ کہ مدینہ میں قیام کے دوران جو بقیع ہے جو وہاں کا قبرستان جنت البقیع قبرستان ہے مدینہ، چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ بقیع تشریف لے جایا کرتے تھے وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے، اور وہاں جو مدفون ہیں انہیں سلام کہا کرتے تھے. تو اس لیے اتباع سنت کے طور پر حاجی کو بھی چاہیے اتباع سنت، اور اس میں قبر کی زیارت، قبرستان کی زیارت مقصود ہو کہ اس کے ذریعے ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے. تو اس مقصد سے جو ہے وہ جنت البقیع کی زیارت کرے اور داخل ہوتے وقت الصلاۃ والسلام علیک یا اہل القبور وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون جو مسنون دعا ہے عام قبرستانوں میں داخل ہونے کی، اس دعا کو پڑھتے ہوئے داخل ہو اور ایک زیارت کر کے رخصت ہو جائے ادھر سے. ادھر بھی یعنی کوئی منکر عمل یا ایجاد کردہ اعمال کا اہتمام نہ کرے. تو اس بارے میں اگر مزید گفتگو کی جائے کہ جو قبرستان کی زیارت ہے، ایک بات تو یہ کہ زیارت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اردو میں اس میں ایک مخصوص جو ہے گویا کہ ایک تقدس کا مفہوم آ جاتا ہے. لیکن عربی میں زیارت جو ہے، زیارت اگر ہم کہتے ہیں کہ زیارت القبور، زیارت کے معنی ہے کسی جگہ جانا، جیسے وزٹ کہہ لیجئے. تو اردو میں زیارت الگ ہے، اس میں ایک تقدس کا پہلو گویا کہ شامل کر لیا گیا. تو زیارت القبور یعنی قبرستان جانا. اب جب گئے ہیں قبرستان، بلکہ عام میل جول میں بھی عربی میں کہا جاتا ہے کہ سوف ازورک قریبا، کہ میں بہت جلد آپ کی زیارت کروں گا، یعنی ملاقات کروں گا. اب قبرستان جب جاتا ہے انسان تو یہ بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ قبرستان کی جو زیارت ہے یعنی وہاں جانا، تو ایک شرعی زیارت ہے اور ایک بدعی زیارت ہے. تو دونوں میں کیا فرق؟ دیکھیے شرعی زیارت یہ ہے، اس سے مراد جب قبرستان جائے تو اس کا مقصود یہ ہو کہ بھائی قبرستان کی زیارت سے اس میں کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے. آپ نے خود حکم دیا ہے کہ میں نے تمہیں قبرستانوں کی زیارت کرنے سے روکا تھا لیکن اب تم زیارت کیا کرو. ابتدا میں منع کیا.
اور اس کی وجہ بتا دی کہ کیوں تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، اس سے کیا فائدہ تمہیں ہے. بتایا کہ تم قبرستان کی زیارت کرو گے تو تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، آخرت کی فکر ہوگی. یعنی جو شرعی زیارت ہے تو وہ دو مقاصد کے لیے. جی ایک مقصد یہ ہے کہ انسان سبق اور عبرت حاصل کرے، آخرت کی یاد تازہ ہو، صحیح. فکر آخرت کا جذبہ جو ہے وہ مضبوط ہو. دنیا کی فنائیت، چند روزہ زندگی، یہ لوگ جو تاحد نگاہ قبریں ہی قبریں، یہاں یہ شہر خاموشاں، بیچارے یہاں پڑے ہوئے ہیں رات دن آبادی سے دور، اپنے گھروں سے دور. سورج ہے، کبھی دھوپ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، بارش ہے، جو کچھ بھی ہے سب انہی کے اوپر ہے. کبھی یہ بھی ہماری طرح چلتے پھرتے تھے، ہنستے تھے، روتے تھے، کھاتے پیتے تھے، زندگی بسر کرتے تھے. آج یہاں پڑے ہوئے، کل ہم بھی یہاں پہنچ جائیں گے، ہمارا بھی یہی انجام ہوگا. تو عبرت حاصل کرے، اپنی موت کو یاد کرے، اپنے انجام کو یاد کرے اور اپنی اصلاح کی فکر کرے، اور دنیا کی رنگینیاں اور یہ دنیا کی روشنیاں، ان چیزوں سے دل لگانے سے باز رہے. تو پہلا مقصد یہ ہو گیا زیارت القبور کا کہ عبرت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ انہیں سلام کرنا جو وہاں مدفون ہیں، جو اموات ہیں، جو میت ہیں، وہاں جو لوگ ہیں، تو انہیں فائدہ پہنچانا، نہ یہ کہ وہاں جا کر ان سے اپنے لیے کچھ مانگنے لگ جائے انسان. ان کے حق میں دعا خیر کی جائے. جی، کہ ان کا ہم پر حق ہے کہ ہمارے بھائی مسلمان جو ہم سے پہلے چلے گئے، تو اب وہ وہاں اپنے لیے نیکیوں میں اضافہ نہیں کر سکتے. ان کا نام اعمال بند ہو چکا ہے، عمل کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، موقوف ہو چکا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی فکر کریں، وہاں جائیں، ان کے لیے کچھ کریں، کہ ان کے لیے دعائے خیر کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، انہیں سلام کریں، انہیں کچھ دیں کہ وہ منتظر رہتے ہیں. نہ یہ کہ وہاں جا کر ان سے ہم کچھ مانگنا شروع کر دیں. جو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو وہ ہمیں کیا دے گا. تو زیارت شرعی جو ہے قبرستان کی، وہ ہے جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں. تو اس چیز کا خیال رکھا جانا چاہیے ہمیشہ قبرستان جاتے وقت. اور یہ کہ جو جنت البقیع ہے، جو کہ مقبرہ قبرستان ہے، جسے عرف عام میں جنت البقیع کہا جاتا ہے، ورنہ اصل میں بقیع ہے یا بقیع الغرقد. یا اسی طرح مکہ مکرمہ میں بھی جو قبرستان ہے، تو وہاں بھی اور دنیا میں جہاں بھی قبرستان ہو، تو انسان جب وہاں جائے تو شرعی زیارت ہو. اور شرعی زیارت وہی ہے جس میں یہ دو باتیں ہیں. تو اب یہ ہے کہ پروگرام کے اختتام کے موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ نے عمدہ انداز میں ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. لہذا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا. وإیاکم وبارک اللہ فیکم. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.